کے نام سے جو بڑا بابرکت اور مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے اسکول القبا کے تمام سٹاف کی طرف سے اور ہیڈ ماسٹر کی طرف سے اور تمام اساتذہ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کا دن بہت بڑا ہے کیونکہ پورا سال بچے محنت کرتے ہیں، تمام نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے حصہ رہتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، پورے تمام مراحل سے گزر کر آخر یہ والا دن والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ٹیچرز کے لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ٹیچرز جو اپنے پورا سال جو جتنی محنت کرتے ہیں اس کا پھل بچوں کو بھی ملتا ہے اور ٹیچرز کو بھی ملتا ہے۔ اچھا، ہم باقاعدگی سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اب میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں حمزہ کو کہ 5 کلاس کے حمزہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچے، آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک اور جوک داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب میں خالد سر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ نعت کے لیے تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ کعبہ، کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے۔ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے۔ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے۔ جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام
دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز تھی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا ہے نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہمیں یہ تعلیم ہی سکھاتی ہے کہ ہم کون سی راہ اختیار کریں، فتنہ و فساد کی اور حق کی راہ۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اب میری پنجم کلاس کی بچی ہادیہ نے ایک نظم تیار کیا آپ سب لوگوں کے لیے۔ میں ہادیہ کو گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ سایہ شجر میں پڑھاتے ہوئے، وہ الفت کی نظریں تھماتے ہوئے، وہ لفظ بلفظ جو سکھاتے رہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتایا مجھے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے، غرض زندگی کے ہر ایک شعب میں وہ عمدہ نصیحت مجھے یاد ہے، مجھے ہے طلب اگر علم کی سنو، ادب اپنے استاد کا تم کرو، سبب ان کی ناراضگی کا نہ بن کہ آخر غفلت مجھے یاد ہے، اساتذہ کی محنت مجھے یاد ہے، وہ بچپن کی ساتھ مجھے یاد ہے۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی، دل نہیں پاک تو نہیں پاک ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اب میں اپنی کلاس پنجم کی ایک بچی جس نے اپنا ٹاپک تیار کیا ہے، تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، واقعی تعلیم سکھاتی ہے جینے کا صحیح طریقہ ہمیں، کہ واقعی صحیح طریقے سے اگر ہم تعلیم حاصل کریں تو ہمیں زندگی کے نشیب و فراز پہ چلنے کے تمام طریقے سکھاتی ہے، چاہے وہ شعبہ زندگی گھر کے ہوں یا باہر کے یا کہیں پہ بھی۔ اب میں اپنی کلاس کی خدیجہ بی بی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، جو عالم ایجاد میں ہے سبق ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے توافظ کا زمانہ۔ جناب صدر، تعلیم سے مراد جاننا، سمجھنا، آگاہ ہونا، کسی بات کا ادراک کرنا ہے۔ وہ تعلیم جب ستاروں کی گزرگاہوں کی ٹھوس سے لے کر زمین کے سینے میں چھپے معدنیات کے خزانے ہوں، سمندر پر موجود بلند و بالا جہاز ہوں، ستاروں کو یا سورج کی شعاعوں کو قید کر کے توانائی کا حصول ہو۔ جناب صدر، یہ تعلیم کی مرہون منت ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے، جو کسی بھی قوم، کیونکہ تعلیم یافتہ قدموں نے اس قوم کو ایک عظیم قیادت فراہم کی، ہر دور میں بڑی قیادت فراہم کی، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب صدر، تعلیم مبرہ تعمیر و ترقی ہے، جو کسی بھی قوم کو سیاسی، سماجی، معاشرتی، تمدنی، تہذیبی اقدار سے آگاہ کرتی ہے۔ تعلیم ہی کسی قوم میں جذبہ حرارت بڑھتی ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب صدر، تعلیم سے مراد
جناب صدر تعلیم سے مراد علم حاصل کرنا نہیں، درس و تدریس دینا نہیں، امتحان دینا نہیں، ذریعہ معاش کا اصول نہیں، بلکہ تعلیم سے مراد انسان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما ہے۔ تعلیم کے بارے میں مشہور تعلیمی نے کہہ دیا تھا، کندر نے کہہ دیا، تعلیم کا مقصد محض علم حاصل کرنا نہیں، محض ذریعہ معاش کا اصول نہیں، تعلیم سے مراد انسان کی مکمل زندگی کے لیے اس کی ذہنی افزائش ہے، اس کی اخلاقی تربیت ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب صدر ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب سر سید نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھا تو اس کا علاج تعلیم تجویز کیا گیا۔ قائد اعظم نے سر سید کے کالج علی گڑھ کالج کو مسلمانوں کا درسگاہ عظیم درسگاہ اس کا اسلاف خانہ قرار دیا۔ یہی وہ ایسی جگہ تھی جہاں ایسی قوم تیار کی گئی جس نے ساری دنیا کے سامنے موجود استعماری کا پرچم سرنگوں کر دیا، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب صدر ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس کا لفظ اقرا پر ایمان ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ جناب صدر آج انسان خلا کی بلندیوں کو، آسمان کی وسعتوں کو چیرتا ہوا مرید پر چاند پر قدم جمانے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمتیں نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ بس اب اس کے بعد رزلٹ